हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. حضرات اساتذہ اکرام، طلباء عزیز، اور خاص طور پر برادر محترم جناب حضرت مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی نفر اللہ مرقدہ کے صاحبزادگان اور ان کے عزیز و اقارب یہاں پر موجود ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے، کیا عنوان اختیار کیا جائے، تعزیت کے لیے کیا اسلوب، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کون کس سے تعزیت کرے۔ ظاہر ہے حق تو اہل خانہ ہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ تعزیت کا مستحق ہے، کیونکہ حضرت مولانا علیہ رحمہ کا تعلق بڑا ہمجہ اور ان کی شخصیت بڑی ہمگیر قسم کی شخصیت تھی۔ شخصیت کے ان کے مختلف اور متعدد قسم کے پہلو تھے، بلکہ کبھی کبھی میں ان سے کہا بھی کرتا تھا کہ آپ اتنے پہلوؤں کو کس طرح سے سمیٹتے ہیں۔ ایک تعلق وہ تھا کہ جو اساتذہ کے درمیان ان کا مشفقانہ مربیانہ رویہ، ظاہر ہے کہ وہ بالکل جیسا کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ بالکل ابتدا سے قیام دارالعلوم سے پہلے سے اور دارالعلوم مفت دیوبند کا قیام سے لے کر اس کے استحکام تک ان کی خدمات اور وہ قدم بقدم ساتھ رہی، ہمگیر شخصیت کے مالک تھے۔ ایک وہ تعلق کہ جو طلباء کے درمیان ان کا مشفقانہ محبانہ اور ایک بالکل مثل اولاد تھے۔ ایک وہ تعلق کہ جو ان کا بے تکلف دوستوں کے اندر، اور اس کے بھی کئی کئی حلقے تھے۔ جب ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو وہی موضوع اختیار کرتے تھے کہ جو ہم لوگوں کی دلچسپی کا ہو۔ ناشران کتب کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو اس وقت ان کے موضوع گفتگو جو ہے وہ وہی ہوتا تھا، جسے کہتے ہیں کہ ہشت پہلو شخصیت۔ بڑے کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جانا سب کو ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ کے فرما بردار بھی آئے اور اللہ کے نافرمان بھی آئے۔ وہ بھی آئے کہ جنہوں نے حق تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، اس کی کبریائی سے منحرف ہوئے۔ وہ بھی آئے کہ جو انبیاء کی رسالت کا انکار کیا، لیکن آج تک دنیا کے اندر کسی بھی قوم کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے موت کا انکار کیا۔ گویا موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ عقلاً بھی اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جتنی اٹل حقیقت اور جتنی بڑی حقیقت ہے اتنے ہی ہم اس سے قابل ہیں۔ اور اب اسے غفلت کا نام دے دیں یہ اللہ کی رحمت کا
واقعات کے اندر آتا ہے کہ جب عہد الست میں تمام ارواح انسانی کو جمع کیا گیا تو ہر ایک کی تقدیر، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کی زندگی، اس کے عمر، ہر چیز جو اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تھی. اور آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ تعارف حاصل ہوا اپنی اولاد سے. ایک شخصیت نظر آئی جس کا چہرہ بہت منور تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تمہاری اولاد ہے، ان کا نام ادریس ہے اور یہ انبیاء میں سے. کہا کہ اللہ ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی ہے. کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ میری عمر 1000 برس کی ہے، میری عمر سے کچھ حصہ ان کو دے دیا جائے، 60 برس 40 برس ان کو دے دیے جائے؟ فرمایا ظاہر ہے کہ جو بھی واقعہ بھی ہے وہ اس میں اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ یہ مشیت نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ بنی نوع انسانی کی طرف سے کوئی مطالبہ آیا تو اس لیے ہم 40 سال ان کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں. حالانکہ آنا تو بعد میں تھا. جب 1000 برس کے بعد آدم علیہ السلام کا وقت رخصت آیا اور ملک الموت تشریف لائے، کہا کہ حضرت آپ کا وقت آ چکا. کہا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو، ابھی تو میری عمر میں 40 سال باقی ہے. کہا کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ نے اپنی عمر سے 40 برس جو ہے وہ ادریس علیہ السلام کو دیے تھے. وہ ذبول ہو گیا، نسیان ہو گیا، یاد دلایا تو یاد آیا. یہ دراصل وہ چیز تھی کہ انسان کی سرشت تیار ہو رہی تھی، انسان کی طبیعت تیار ہو رہی. تو اس وقت جو چیز وہ ان پر وارد ہوئی وہ تمام بنی نوع انسانی کے اندر منتقل ہوتی چلی گئی اور قیامت تک منتقل ہوتی چلی گئی. گویا ظہور جو ہے، بھول جانا جو ہے، وہ اللہ نے ایک نعمت کے طور پر دیا تھا. اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو جب ہمارے اپنے پیارے، ہمارے اپنے قریب کے لوگ، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و قریب، ہماری اولادیں جب وہ رخصت ہوتی، اس وقت میں جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے. لیکن اگر وہ کیفیت بدستور جاری رہے تو انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. یہ وہ رول ہے کہ جو کیفیت کل تھی وہ آج نہیں، جو آج کا وہ کل نہیں، جو کل یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ نے عطا کی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موت کوئی افسوس کی. موت کے بارے میں کہا کہ ان الموت جسر یوسل الحبیب الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے جس سے گزر کر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے پاس چلے. ظاہر ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، اس کے پاس جانا کوئی افسوس یا غم کی بات نہیں ہے، رنج کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو عین خوشی ہے. جس طرح سے پیدائش پر انسان کو خوشی ہوتی ہے اس طرح سے موت. اگر موت بذات خود افسوس یا رنج کا مقام ہوتا تو جب کسی کی اچھی موت ہوتی ہے، کسی اچھے مقام پر ہوتی ہے، کسی اچھے دنوں میں ہوتی ہے، شہادت ملتی ہے یا وہ تمام کیفیات کے جس کے اندر شہادت کی بشارت دی گئی ہے، تو انسان کے زبان سے کہ اللہ ایسی موت سب کو دے. تو یہ موت کے بارے میں یہ تمنا کرنا یہ بذات خود اس بات ہے کہ وہ محبوب ترین چیز ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ اللہم حبب الی من یعلم انی رسول. اللہ ہر اس شخص کے دل میں محبت ڈال دے موت کی کہ جو اس پہ یقین رکھتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں. تو یہاں تمنا کے دو پہلو، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے راہ رب میں حضوری کے لیے موت کے راستے سے گزرنا ہوتا ہے. ایک ہے موت کی تمنا کرنا کہ اللہ مجھے موت دے دے، اس کو منع کیا گیا کیونکہ اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ بڑی نعمت ہے. یہ کوئی ہماری پہلی موت نہیں ہے، نہ پہلی زندگی.
یہ زندگی لاکھوں برس پر محیط ہے، لاکھوں برس. یہ تو زندگی عام طور پر زندگی کا جو تصور ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہوئے تو زندگی شروع، مر گئے تو موت ختم. جبکہ یہ تو زندگی کا ایک بہت مختصر ترین وقفہ ہے، یہ آزمائش کا دور ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ پورے سال حصول علم کی میں لگے رہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، درس میں آ رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، دن رات ایک کر دیا. لیکن جو اصل وقت ہے وہ کون سا ہے؟ وہ امتحان کا. وہ امتحان کے 3 گھنٹے. گویا 365 دنوں کے اندر جو 3 گھنٹے کی حیثیت ہے وہ اس پوری زندگی کے جو ہماری نمود سے لے کر اور آخر تک ہے، اس میں اس زندگی کی وہی حیثیت ہے کہ مختصر ترین زندگی. ہماری پہلی نمود جو ہوئی وہ عالم ازل کے اندر ہوئی. عالم ازل میں سب سے پہلے ہماری نمود ہوئی. لاکھوں برس ہم نے وہاں گزارے ہیں. کائنات کی تخلیق سے پہلے ہماری تخلیق ہوئی ہے. اور یہ بھی کہ تمام مخلوقات، کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان افضل الکائنات، اشرف الکائنات اور مسخر کائنات بنا کر بھیجے گی. تو اللہ تعالیٰ وہ عروجی مخلوق، وہ شاہکار مخلوق کیسے ختم کر دیں گے؟ جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن جب ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو بس پھر وہ منتقل ہوتا رہے گا. منتقل ہو رہا ہے، منتقل ہوتا رہے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. ہماری پہلی نمود عالم ازل میں ہوئی. ہم نے لاکھوں برس وہاں گزارے. پھر اس کے بعد حسب مشیت ہمارا انتقال ہوا، ہم عالم غیب کے اندر منتقل ہو گئے. وہاں کتنا عرصہ گزارا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لاکھوں برس کروڑوں برس کتنا گزرا. پھر وہاں سے منتقل ہوئے تو عالم الست میں آ گئے، جہاں ہم سے ربوبیت کا اقرار لیا گیا، الست بربکم. تو اس کا مطلب ہے سوال کی نوعیت یہ بتا دیں، الست بربکم، کہ ہم میں شعور بھی موجود تھا، ہم میں بینائی بھی موجود تھی، ہم میں سماعت بھی موجود تھی، ہم میں تمام وہ قوتیں موجود تھیں. اس لیے کہ سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ جس کو سوال کو سمجھنے کی صلاحیت ہو. بے جان چیز سے تو سوال نہیں کیا جائے گا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رب کا دیدار بھی کیا، اپنے رب کو سنا بھی، اپنے رب کو دیکھا بھی اور اقرار کر کے قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب. اس کے بعد پھر ہمارا انتقال ہوا اور عالم ارواح کے اندر ہمیں نیند کے سپرد کر دیا. اب عالم ارواح سے حسب مشیت جس سے منتقل ہو رہے ہیں، بدن مادر میں 9 مہینے کا عرصہ ہم نے گزارا، وہ بھی پوری زندگی. اب اس کے بعد ہم اس عالم فنا کے اندر آ گئے. یہاں ایک سفر ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہاں سے اگلا قدم جو ہے وہ عالم برزخ کا ہے، پھر عالم حشر ہے، پھر یوم الدین ہے، پھر جنت ہے جو جزا فیصلہ ہو. تو گویا یہ تسلسل ہے. ابھی تو لاکھوں برس کا سفر باقی ہے، ابھی کہاں ختم ہوا. یہ آپ اس کو یہ سمجھیے کہ جس دنیا کے اندر وہ جا چکے ہیں، جہاں کل حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ دنیا کے جہاں ہم ہیں صرف 1 سانس کا فاصلہ ہے. دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. اتنا قریب ہے کہ 1 سانس کا فاصلہ ہے. جب تک چل رہی تو یہ جہان اور رک گئے تو وہ جہان، بس. تو دور کہاں ہے؟ رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے ہمیں اپنے مفادات کا، جو ہماری محبتوں کا تعلق ہے، جو اخلاص کا تعلق تھا، جو ان سے قربتوں کا تعلق تھا، جو ان سے ہمارے معاملات تھے، کہ ہم آج کے بعد ان کو متحرک اور متکلم شکل کے اندر اپنے درمیان نہیں دیکھ سکے. صدمہ اس کا ہے، صدمہ موت کا نہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کسی بندے پر رحم فرماتے ہیں، وہ
آثار ہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں مختلف قسم کے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, سب چیز لکھی ہوئی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اگر اس پہ ایمان رکھ لیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے لیے, جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا, اللہ جو آپ نے کیا, جو فیصلہ کیا, وہ اسی کا نام صبر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ یؤمن باللہ یہدی قلبہ, اللہ تعالیٰ قلب کو ہدایت دے دیتا ہے, سکون دے دیتا ہے. لیکن یہ ہو کہ جو اللہ نے کیا وہ رخصت ہو گئی. صدمہ اس بات کا ہے. لیکن ہمارے اوپر بہت سارے فرائض, کیونکہ جانا ہمیں بھی وہی ہے. کتنی مدت ہے کچھ نہیں کہہ سکتے, اگلے لمحے کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. لیکن جانے والے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور حقوق درجہ بدرجہ ہوتے ہیں. یہ حضرات ہیں, ان کی اولاد ہے, ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. آپ حضرات ہیں جو ان کی مانوی اولاد, مثل اولاد, جن کی شفقتیں آپ پر بھی بہت قائد. اور وہ حق کیا ہے؟ ایثار ثواب. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جیسا کہ بہت خوش قسمت ہیں ایسے لوگ بہت سے کہ جو ایک دن کے اندر پورا قرآن کریم ختم کر دیتے ہیں, پورا قرآن کریم مکمل کرتے ہیں. بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, لیکن ظاہر ہر ایک کے بس کا نہیں. لیکن الدین یسر کہ دین تو آسانی کے لیے ہے. آسانی یہ پیدا کی کہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر یہ 3 مرتبہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا ایک قرآن کریم پڑھے. کیونکہ مسئلہ کمیت کا نہیں, کیفیت کا ہے. کیفیت وہی ہوگی. تو لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ نہیں کہ آج ہمارے اوپر غم تازہ ہے, ہم یہ طے کریں کہ ہم زندگی بھر اپنی دعاؤں کے اندر جہاں اپنے اعزا کو, یعنی ماں اپنے اساتذہ کا حق جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کی ہم زندگی فرض کے درجے میں اپنے اوپر عائد کریں. اور میں نے بتایا کہ مختصر کہ یہ 3 صورتیں پڑھ کر آپ دعائیں مغفرت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہے اور ان کے لیے ذخیرہ. تعزیت نام ہے تسلی دینے کا کہ ایک دوسرے کو تسلی دے, لیکن یہاں تو ہم سب مبتلا غم ہیں. بس یہ کہ آپس کی بات, دل کی بات ہم آپس میں کر کے دل کو سکون پہنچا دیں, وہی تعزیت ہے. یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزیزم علی بدر الاسلام سلم اور قمر الاسلام صاحب سلم اور ان کے تمام عزیز و اقارب, ان کی اولاد اور مولانا بدر صاحب کی والدہ محترمہ, ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اور یہ بڑا صبر آزما وقت ہے. سکون طاری کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں اس کے اندر کارگر ثابت ہوں گی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً ہی نہیں بلکہ روز کا معمول یہ بنا لیں. اگر روز نہ ہو تو جب یاد آئے تب, اور وہ مرحومی کہ جو بہت پہلے جا چکے, کیونکہ جانے والا یہ آج ان کو گئے ہوئے کتنا وقت ہوا, 24 گھنٹے. کچھ وقت گزرے گا, 24 ہفتے گزر جائیں گے, 24 مہینے, 24 سال.
تو جو 100 سال 200 سال پہلے گئے وہ بھی ایسے ہی ہے، اور آج وہ کل گئے وہ بھی ایسے ہی۔ جب تحقیقات پہنچ گئے تو سب برابر ہیں۔ لہذا اپنے تمام اساتذہ کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور آپ کی دعائیں، کیونکہ آپ علم حدیث اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو آپ کی دعائیں اساتذہ کے حق میں اور اساتذہ کی دعائیں آپ کے حق میں انشاءاللہ تیر و ہدف ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اس میں کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار، جس سے آپ کو بھی تسلی ہو جائے، ہمیں بھی تسلی ہو جائے، بس وہ اسی کو تعزیت سمجھیں۔ اور اپنی طرف سے تمام اساتذہ کرام، دارالعلوم کے تمام طلباء، اراکین کی طرف سے تمام اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسمونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے سیئات کو سے درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔